سالار میرے چچا زاد تھا، ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن یہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ہم بچپن میں ایک گھر میں رہتے تھے، جو کہ والد اور چچا جان کو دادا کی جانب سے ورثے میں ملا تھا۔ بچپن ساتھ گزرا، سالار اور میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا ہم ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ چچا کے بچوں سے جدائی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خاص طور پر سالار بہت یاد آتا تھا۔ سالار بھی اب بجھا بجھا رہنے لگا، اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا اور میرے بھائی سے ملنے کے بہانے وہ روز ہمارے گھر آ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھتی، دوڑ کر چائے بنا لاتی، کبھی سموسے کبھی پکوڑے تل لاتی۔ ہماری محبت عیاں تھی۔ ابو اور چچا نے اسی باعث شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے بعد پھر میں اسی گھر میں آ گئی جہاں بچپن گزرا تھا۔ بہت خوش تھی، یہ گھر میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ سسرال والے وہی اپنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئی، اب کسی شے کی آرزو نہ رہی۔ جلد ہی اللہ تعالی نے اولاد بھی دے دی اور میں ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہو گئی، بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ چچی ہاتھ بٹاتی تھی، وہ ساتھ نہ دیتی تو ننھے منھے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ جن دنوں چچی بیمار تھی، ہماری پرانی ملازمہ پروین خاتون اپنے گاؤں لوٹ گئی۔ ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی، بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داری، اوپر سے بیمار چچی کی دیکھ بھال۔ میں تھکن سے نڈھال اور نیم جان رہنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ میرے ایک جیٹ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں قیام پذیر تھے۔ نند کوئی نہ تھی، البتہ دو دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ چچا جان کا انتقال 2 برس پہلے ہو چکا تھا اور اب ساس کو بھی مرض الموت لاحق تھا، انہیں جگر کا کینسر بتایا گیا تھا۔ ان دنوں جو بھی ہماری ساس کی تیمارداری کو آتے، ان سے ملازمہ نہ ملنے کا دکھ بتاتی اور التجا کرتی، اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو میرے پاس بھجوا دیں، میں اچھی تنخواہ دوں گی۔ کافی بار پڑوسن سے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک روز اس کے توسط سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر آئی، خاصی خوبصورت اور تنو من تھی۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ بی بی نے بھیجا ہے، پہلے ان کے یہاں کام کرتی تھی، اب ان کے پاس دوسری عورت کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تبھی آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عورت نے اپنا نام فاطمہ بتایا۔ میں تو ملازمہ کو ترس رہی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی اور فوراً رکھ لیا۔ فاطمہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسی ہی ثابت ہوئی۔ ہر کام سلیقے اور سگڑاپے سے کرتی تھی، صبح آتی اور رات کو 8 بجے چلی جاتی۔ وہ ایک صاف ستھری اور تمیزدار عورت تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ عمر یہی کوئی 24 سال تھی۔ کہتی تھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ شوہر کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، جو رکشہ چلاتا تھا۔ فاطمہ کی کوئی اولاد نہ تھی، شادی کے 3 برس بعد بیوہ ہو گئی تھی، تب سے بھائی کے زیر کفالت تھی، جو خود بھی ایک بس ڈرائیور تھا۔ اس کے 6 بچے تھے اور مکان کرائے کا تھا۔ گزر اوقات بمشکل ہوتی تھی، تبھی فاطمہ اپنی بھابھی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی۔ وہ اس پر ایک بوجھ تھی۔ جب تک بھابھی کے بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں مددگار ہونے کے باعث اس کا وجود بھائی اور بھاوج کو گوار تھا، لیکن اب مہنگائی اور کثیر العیالی کا رونا تھا۔ اسی سبب فاطمہ نے گھر سے قدم نکالا اور بطور گھریلو ملازمہ اپنے اخراجات پوری کرتی تھی۔ وہ پریشانی سے لبریز دن تھے۔ چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور یہ ایک لا علاج مرض تھا، پھر بھی انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا تاکہ ضروری طبی امداد ملتی ہے۔ میرے بڑے بیٹے اسکول جاتے اور 3 چھوٹے گھر پر ہوتے تھے۔ شوہر اور دیور اپنے اپنے دفتر چلے جاتے، مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا تھا۔ ایسے مشکل میں فاطمہ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی اور اس نے آتے ہی میری آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ اتنی فرش ناز اور حلیم الطبع تھی کہ ایک دن مجھے بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ درد مند دل کی مالک تھی، میری ساس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جبکہ وہ بستر مرگ پر تھی، ایک نرس کی طرح دیکھ بھال کرتی، حتیٰ کہ رات کو بھی رہ جاتی تھی اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی۔ یہ اسی کا کام تھا کہ رات کو جا کر ایک مریضہ کی آہوزاری کو سمیٹنے کا۔ اب مجھ میں تو یارانہ رہ گیا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، میرے شوہر ان کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سالار نے کہا وہاں ان کی دیکھ بھال بہتر نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، یہ چند روز کی مہمان ہیں تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑیں، اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چچی کو گھر کا سکون ملا۔ میں دن کو ان کے قریب رہتی اور فاطمہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی۔ رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ میں نے اب گھر جانا اسی وجہ سے متروک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر سالار چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کی پٹی سے لا کر شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلا آخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئی اور آدھی رات کو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کافی دن گھر میں سوگ کی فضا رہی۔ فاطمہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا۔ اب وہ مستقل ہمارے گھر رہنے لگی کیونکہ اس کی بھاوج نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا۔ ایک روز فاطمہ نے کہا، ہمارے گھر کی ملازمت اب وہ مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا۔ اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھی ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی الجھن تھی، لیکن فاطمہ کا جانا لازمی امر تھا۔ اس کو شادی سے روکنا کیوں کر ممکن تھا۔ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد بہت عرصہ تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخر کار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ پروین کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا راستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ روڈ خراب تھا جبکہ اب یہ راستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ سالار کچھ عرصہ روزانہ مظفر گڑھ آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعے کی شام کو گھر آتے تھے۔ 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے مظفر گڑھ چلے جاتے تھے۔ پروین بی بی کا گاؤں مظفر گڑھ کے قریب تھا۔ ایک بار جبکہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپڑاسی لگا ہوا ہے۔ سالار صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام اسلم ہے، مجھے بتایا کہ سالار صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ سالار صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام کاج اور کھانا پکانے کے لیے کسی ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ پروین نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ بالآخر پروین خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم مظفر گڑھ جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھجواؤ تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن پروین اس کام کو سر انجام دینے سے ڈر رہی تھی کیونکہ اسے سالار کا تو پتہ تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تیمارداری کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، فاطمہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی۔ معلوم نہیں کیوں کر انہوں نے آپس میں رسم و راہ پیدا کر لی اور پھر فاطمہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے سالار پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ مظفر گڑھ کروا لیا تاکہ وہاں فاطمہ کو ساتھ رکھ سکیں۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ سالار بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے فاطمہ کی خاطر تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ پروین نے قسم دی تھی کہ صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب سالار 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے۔ میں نے اپنے جیٹھ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور مظفر گڑھ چلا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب منصور نے سالار سے کہا، بھائی جان یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے، 6 بچوں کے باپ ہیں، نکالے اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو میکے چلی جائیں گی۔ تب آپ 6 بچوں کا کیا کریں گے؟ سالار خوفزدہ ہو گئے اور اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بری عورت ہے، لہٰذا وہم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری چھٹی اس نے اشارہ کیا، یہ کوئی خاص مہمان تھے۔ تبھی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔
شہریار کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقع میں تھی بیٹھی سالار سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جلدی مہمان چلے گئے۔ اب پھر میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ سالار سے استفسار کیا تو کہنے لگے، خواہ مخواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آ گئی۔ شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا۔ ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، باہر بیٹھک میں بٹھانے کی کیا تک تھی۔ میں نے کافی تکرار کی تو دیور جو مظفر گڑھ جا کر معلوم کر چکا تھا اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا، بس کریں یہ ڈرامہ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان، اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی آپ کی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ سالار کو اقرار کرتے ہی بنی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی فاطمہ تھی۔ نہ جانے کس کمزور لمحے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو نبھانے کی خاطر فاطمہ کو پناہ دینی پڑی۔ پھر بچی کی وجہ سے چھوڑ نہ سکا لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی بھی چھوٹی ہے، اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو، لیکن فاطمہ نہیں رہے گی ورنہ میں نہ رہوں گی۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو ہی اس کے میکے بھجوا دیا اور خود مظفر گڑھ سے اپنے شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھے دکھ تو بہت پہنچا لیکن شکر کیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ فاطمہ کو نکلوا کر مجھے چین نہ ملا، حالانکہ اب وہ اس سے نہ ملتے اور نہ کوئی ناتا رکھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ فاطمہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی؟ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں نوید کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ نوید کی ساس نے بتایا کہ فاطمہ نام ہے، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کر رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے۔ بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری روح لرز گئی۔ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور سالار کی یہ بچی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ ہاں میں چچا اور چچی دکھائی دیے جو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری پوتی ہے، ہمارا خون ہے، ذرا سوچو تو۔ مت پوچھیے کس دل سے نوید کے سسرال کے پڑوس میں گئی جہاں فاطمہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی اور اس کی بچی قریب صحن میں بیٹھی جھاڑو سے کھیل رہی تھی۔ میرے زمین نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو سالار کی تصویر تھی۔ تو میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، یہ ابھی ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ میں نے فاطمہ کو سنایا، وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو، تڑپ کر بولی، بی بی یہ آپ کے ساتھ نہ جائے گی، اسے مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں اسے لے جا رہی ہوں فاطمہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در بدر بھٹکنے نہیں دے سکتی، میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دے سکتی۔ فاطمہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی، اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور 2 روز بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے قبول کر لیا، گرچہ میرے سامنے سالار اسے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے۔ میرے بے دام غلام ہو گئے اور میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، صرف سالار کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی تو بہن تھی ہی۔